آج یوم استحصال بھی ہے کشمیر کے حوالے سے، آج پی ٹی آئی کا یوم احتجاج بھی ہے، اور آج یوم ملک ریاض بھی ہے۔ ملک ریاض کی پراپرٹیز کو نیب نے آکشن کرنے کا نوٹس دیا۔ ملک ریاض کی طرف سے عدالت سے رجوع کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ یہ آکشن اب آپ چلنے دیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک ریاض کے لیے پاکستان کی زمین میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ وکیل نہیں کرتا، وہ جج نہیں کرتا، وہ کورٹ کر لیتا ہے۔ اب یہی ملک ریاض ہے جو پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتا، اس کی آل اولاد پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب ریاست کے ادارے کسی طاقتور شخص، کسی طاقتور جتھے کے خلاف اگر زور لگانا چاہیں تو اس زور سے وہ شخص اور وہ گروہ یا جتھا جو ہے جیت نہیں سکتا۔ یہ دنگل جو ہے ریاست کے اداروں نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ ملک ریاض کی جو یہاں پر جائیدادیں بچ گئی ہیں بحریہ کے حوالے سے، ملک ریاض ایک استعارہ ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، ان کی آکشن ہو رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس ریاست کے نظام نے کیسے اس استعارے کو جو ان تمام آج کل کے بیان کے مطابق، اس سے پہلے یہ بیان نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج کل کے بیان کے مطابق تمام خرابیوں کا منبع ہے جن خرابیوں کے اوپر قانون کو لاگو ہونا چاہیے، کس طرح ایک ایسے استعارے کو آپ نے اس لیول پر الاؤ کیا آنا کہ وہ تمام نظام کو طویل عرصے تک یرغمال بنائے، اور یرغمال بنانے کے بعد مال بھی بنائے۔ اس یرغ کے اندر جو ہے نا، جو اصل چیز جو ہے وہ یرغمالی نہیں ہے، وہ اس کے اندر مال ہے، اور اتنا مال بنائے کہ پاکستان کے جو قومی خزانے ہیں اس کے سامنے ماند پڑ جائیں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی کہ ہمارے 18 بلین کے فارن ایکسچینج ریزروز ہو گئے ہیں جی، 19 بلین کے ہو جائیں گے جی، 24 بلین کے اوپر ہم لے جائیں گے۔ تو جو ایسٹیمیٹس ہیں ملک ریاض کے فائنینشیل ایکسپلائٹس کے، اگر ان کا آپ کنزرویٹیو قسم کا بھی ایک اسیسمنٹ کریں تو پاکستان کے جس کے اوپر تمام ملک کو اطمینان ہوتا ہے کہ معیشت کو کہ ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں فارن ایکسچینج ریزروز میں، ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ 50% اس سے اوپر ہی ہوں گے۔ یہ ہے پاکستان کی معیشت کے اندر سے مال بنانے کی صفت، صلاحیت۔ اس کو ریاست کیوں نہیں استعمال کر پاتی اپنے فائدے کے لیے؟ 1.2 بلین کے لیے آپ کو IMF میں کیوں جانا پڑتا ہے جب آپ کے پاس 32.2 بلین والے لوگ، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جس نے پاکستان کے اندر سے یہ مال بنایا، کسی نے باہر سے مال نہیں بنایا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس کے پاس تو بڑی خودآزاد صلاحیت تھی۔ وہ جو خودآزاد صلاحیت تھی وہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن خودآزاد صلاحیت کی معاونت کرنے والی جب ریاست بن جائے تو پھر آپ کے سامنے یہ معاملہ اس حد تک آتا ہے کہ بڑے بڑے اداروں کی طرف سے باقاعدہ پھر میسیجز پھیلائے جاتے ہیں کہ ملک ریاض کی عدالتوں کے اندر سے اس کو چھوٹ نہیں ملے گی، اور اس کا احتساب ہوگا، اور اس نے جو لوگوں کے مال کا استحصال کیا ہے اس کو سزا ملے گی، اور جائیدادوں کی آکشن اس کا ایک حصہ ہے۔ ملک ریاض کی صحت پر اس کا ویسے کوئی اثر پڑنا نہیں ہے۔ ان کے جو چاہنے والے ہیں میڈیا کے اندر، ویسے میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ تمام نام جو ہیں وہ سرکولیٹ کروائے جائیں میڈیا اونرز سمیت، یہ آپ صرف ورکنگ جرنلسٹ کی بات نہیں کریں، میڈیا اونرز سمیت جن لوگوں نے اس کی گاڑیوں میں سفر کیا، جن لوگوں نے اس کے جہازوں میں سفر کیا، جن لوگوں نے نام نہاد مشکل حالات میں اس سے پیسے مانگے، سروسز کے اندر آپ چلے جائیں، بیوروکریسی کے اندر آپ چل جائیں، فوج کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، بلکہ وہ خود بتاتا ہوتا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے میں دیکھ لیتا ہوتا تھا کہ کس بندے کو میں نے کہاں پہ ہائر کرنا ہے۔ اتنی طاقت ریاست نے اس کو دی تھی، یہ کسی فرد کی طاقت نہیں تھی۔ تو اب اس کی جو بچی کھچی جائیدادیں ہیں، سمبولیکلی ان کی نیلامی کر کے ہم اپنا چھوٹا سا غصہ تو نکال رہے ہیں، لیکن یہ غصہ ملک ریاض کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے۔ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ تو ایک مثال ہے۔ آپ کو اس نظام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو اس قسم کی واردات کو ہونے دیتا ہے اور سال ہر سال ہونے دیتا ہے، دہائیوں پر مبنی ہے یہ واردات، اور اس کو روکتا نہیں ہے، پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ تمام سیاستدان جس کے الیکشن کیمپینز اس نے چلائی، ایک وقت میں وہ کہتا تھا کہ صوبے کی جو 3.5 اسمبلیاں ہیں وہ میری جیب میں ہے، صوبائی اسمبلیوں کی بات کر رہا ہوں، آدھی جو اسمبلی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہے۔ MNAs کے بارے میں کہتا تھا کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانا، مجھ سے بات کریں 60 MNA میری جیب چاہے گنے پائی جی، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ تو یہ طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی؟
اور وہ جس طرح شطرنج کی بساط کے اوپر وزیر ہوتا ہے نا، جو ہر طرف چلا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ڈائگنل جانا ہے یا اوپر نیچے، ہر طرف موو کرتا ہے، تو ہر طرف موو کرتا تھا. یہ بڑی طاقت ہے. یہ طاقت جو ہے اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اس نظام نے اپنے ساتھ واردات کی اپنے کام کروانے کے لیے اور اس کو یہ طاقت دی. تو اب اس کا احتساب ہو رہا ہے، لیکن احتساب نہیں ہو رہا. یہ وہ محاورتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے جسٹ گوئنگ تھرو دا موشنز، کہ اب یہ کرنا ہی ہے. سارا پیسہ باہر چلا گیا ہے، فیملی اس کے باہر موجود ہے، وہ مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے پروجیکٹس لانچ کر رہا ہے، ترکی کے اندر اس کی پریزنس موجود ہے. تو اور ویسے بھی اس نے اپنی بہترین زندگی گزار لی ہے. تو اب آپ اس کی جائیدادوں کو نیلام کر کے سمبولکلی تو بتا رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا، لیکن کوئی اس کے اندر آپ کو کوئی جان نظر نہیں آتی. نظام نے جو اس کو سہولت فراہم کرنی تھی، خوب سہولت اس نے اس کو فراہم کی، اس نے خوب اس سے استفادہ کیا، اور لاکھوں لوگ جو ہیں مستفید ہوئے 2 نمبری سے، اور ہزاروں پاور کوریڈورز کے اندر لوگ ایسے ہیں جو مستفید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل ملک ریاض کے ساتھ ان کی پرانی ایسوسیشن کا ذکر کریں تو کان بند کر لیتے ہیں اور دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ موجود ہے اس نظام کے اندر. تو میڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، اور بیوروکریسی کے اندر بھی موجود ہیں، اور بزنس میں ہی موجود ہیں، اور سیاست میں ہی موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی سے یہ موجودگی جو ہے اس کی وہ ختم نہیں ہوتی. اب یوم استحصال کشمیر کے اوپر آ جائیں. آج کے دن 6 سال پہلے ہندوستان نے کشمیر کے اوپر دوبارہ قبضہ کیا. ایک قبضہ تو وہ تھا کہ جب اس نے ایک فورسڈ ایکسیشن کروائی مہاراجا سے، اور اس کے بعد چند سال کے بعد اپنے آئین کے اندر کشمیر کی مقبوضہ ٹریٹری کو اس نے آرٹیکل 370 کے تحت ایک خصوصی سٹیٹس دے دیا. پھر 6 سال پہلے فاسٹ فارورڈ اگر ہم کریں تو مودی حکومت نے کہا جی کہ اب ہم نے اسپیشل سٹیٹس ختم کر دینا، اب ہم نے اس کو ضم کر لینا ہے انڈین یونین کے اندر. لیکن ضم کیا ذرا دوسرے درجے کے اندر، اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا. اب خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ یونین ٹیریٹری میں سے اس کو نکال کر اس کو اسٹیٹ بنا دے گا، مہاراشٹرا جس طریقے سے ہے. تو اسٹیٹ اگر یہ بن جائے گی تو پھر ان کا ماننا یہ ہوگا کہ یہ ہماری اب انڈین یونین کی تکمیل ہوگی. اب چھوٹا سا حصہ باقی ہے، آزاد جموں کشمیر جس کو کہتے ہیں، جو پاکستان کے قبضے میں ہیں، ان کی بیانیہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو ہم ان سے چھین لیں گے اور پھر ہندوستان مکمل ہو جائے گا. یہ واردات اس وقت ہوئی جب عمران خان وزیر اعظم تھے، جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو بڑا شور مچانے کی کوشش کی، لیکن جو ہمارے پاس چھوٹا موٹا پلیٹ فارم اویلیبل تھا اسی کو ہم نے استعمال کیا. ویسے تو سینسرشپ لگی ہوئی تھی. ہم نے کہا کہ یہ واردات جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اور ناک کے نیچے ہو رہی ہے، اور آپ نے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں، دیکھیں اب جو چونکہ اتنا بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور اس کے بعد جنرل باجوہ جیسا بڑا کمانڈر موجود ہے، تو دیکھیں ہندوستان کو مزہ چکھائیں گے. مزہ انہوں نے کیسے چکھایا؟ انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک روڈ کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا. دوسرا مزہ چکھایا انہوں نے، اسلام آباد ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا، اس کے سامنے انہوں نے ایک گھڑی لگا دی، اور گھڑی کے اوپر روزانہ ایک دن ہو گیا قبضے کو، دوسرا دن ہو گیا قبضے کو، تیسرا دن ہو گیا قبضے کو، چوتھا دن ہو گیا قبضے کو. اور اس کے بعد جب کافی دن ہو گئے تو گھڑی بھی اتار دی وہاں سے. پھر یہ کہا جی کہ ہم نے ہر جمعے کو پارلیمنٹ کے سامنے آ کے نا سڑک کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے، احتجاج کرنا ہے. تو یہ احتجاج اس قسم کا ہوتا رہا. پھر اس کے بعد ایک ہی جمعہ وزیر اعظم صاحب باہر نکلے، اگلے جمعے کوئی تھوڑے دیر کے لیے باہر نکلے، اور اس کے بعد وہ جمعہ نہیں آیا جب قوم نے باہر نکل کے احتجاج کرنا تھا. تو 6 سال ہو گئے اس واردات کو. جو بہترین کمانڈر، امت مسلمہ کے لیڈر اور پاکستان کو بچانے والے پرائم منسٹر کی تمام تر طاقت کے ہونے کے باوجود ہندوستان نے کیا. اس کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا دلچسپ ہے، کسی اور اسٹیج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں ہوا. کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک بیک ڈور کھولا ہوا تھا دلی کے ساتھ، اور بات چیت کر رہے تھے کشمیر کے اوپر. تو انہوں نے جا کے اسیسمنٹ کی جی کہ پاکستان تو بہت ہی شوقین ہے بات چیت کا. انہوں نے کہا جتنا جو شوقین ہوتا ہے مجبور بھی ہوتا ہے، اگر مجبور ہے تو واردات کر دو. تو انہوں نے اس بات چیت کو استعمال کیا. آج کل مودی کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بات کر رہا تھا پاکستان کے نمائندگان کے ساتھ، تو انہوں نے واردات کر دی. اور اس کے بعد پھر ہم گھڑیاں لگاتے رہ گئے اور سڑک کا نام رکھتے رہ گئے. اب اسی روز پاکستان تحریک انصاف نے 6 سال کے بعد بجائے اس کے کہ شرمندگی کا اظہار کرے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، اس نے شروع کر دیا یوم احتجاج. یعنی جب توجہ تمام تر کشمیر پر ہونی چاہیے تھی تو یوم احتجاج اس کے اوپر اعلان کر دیا. اب سڑکوں کے اوپر پتہ نہیں کتنا احتجاج ہوتا نہیں ہوتا، اگلے 12-14 گھنٹے میں اس کا اظہار ہو جائے گا. لیکن
خیال یہ ہے کہ اکا دکا بڑے واقعات کروانے کے منصوبے کے علاوہ کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے. ان کے آپس میں تعلقات بہت خراب ہیں، اور اب بیرسٹر گور ہمیں بتا رہے ہیں کہ 14 اگست کے دن ملک گیر ہڑتال کا پلان سامنے آئے گا. 5 اگست کو پہلے ملک گیر ہڑتال ہونی تھی، 5 اگست کو بڑا ہڑبونگ مچنا تھا، اب 14 اگست کے اوپر بات چلی گئی، تو وہ تو نہیں ہوگا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو اپنے ماضی کو بھلانے کی واردات یہ کرتے ہیں، یہ اس واردات میں سے ایک ہے. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2019 کے اندر 5 اگست کے روز پاکستان کے اندر حکومت کس کی تھی، پاکستان کا آرمی چیف کون تھا، اور پاکستان کو کون چلا رہا تھا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے مودی حکومت نے کیا کیا. یہ آج کل بحث ہونی چاہیے، لیکن بحث کو ڈسٹریکٹ کیا اور احتجاج شروع کر دیا. احتجاج میں سے کچھ نہیں نکلے گا، وقتی طور پر کوئی ہیڈ لائنز بنیں گی. یہ بابا بنارس جیسے لوگ جو ہیں وہ ملینز آف پیپل کی مارچ کی بات کریں گے. بابا بنارس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہندوستان نے پہلگام کیا تھا تو پہلا اکاؤنٹ ہے، یہ رو چلاتی ہے، پہلا اکاؤنٹ تھا جس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان اس کے پیچھے موجود ہے اور جنگ کے لیے تیار ہوں. ہندوستان کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آنے سے پہلے اس اکاؤنٹ میں سے یہ سٹیٹمنٹس کا اجرا ہوا تھا، اور یہ سب کو پتہ کہ رو چلا رہی ہے. تو یہ اب انڈورس کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کشمیر سے توجہ ہٹانا جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہی مقصد نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے احتجاج کیا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ 5 اگست کو 2019 میں کیا ہوا تھا. تو اگر ان کو پتہ تھا تو پھر ان کو 6 اگست کو اپنا احتجاج کرنا چاہیے تھا، یا ان کو 4 اگست کو کر دینا چاہیے تھا، یا 3 اگست کو کر دیتے، اتوار کا دن تھا. لیکن انہوں نے احتجاج کیا ہے، کشمیر سے ڈسٹریکٹ کیا ہے معاملے کو، اور یہ وہی ڈسٹریکشن ہے جو بابا بنارس جیسے لوگ اپنے ایکس اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اصل ایشو کشمیر نہیں ہے، پاکستان کے اندر اصل ایشو پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. یہ جو بدقسمتی سے واقعات کی وجہ سے، فیصلوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے جو کمپلیمنٹیرٹی ہے، یہ جو اکٹھ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا، ان کے احتجاج کا، ان کے طریقہ کار کا، اور جو ہندوستان پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، یہ بہت ہی ایک خطرناک امیج بنتا جا رہا ہے کہ جو چیز ہندوستان کے فائدے میں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس چیز کو ہندوستان بھی انڈورس کرتا ہے وہی بات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرتی ہے. یہ غیر معمولی قسم کا الزام ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے. تو آج کے دن انہوں نے یوم استحصال کشمیر کا استحصال سیاسی طور پر کیا ہے. یہ بے مثال نہیں ہونے لگا. کوئی ایک آدھ واقعہ کو بڑا ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ 2019 5 اگست کو ہوا کیا تھا. اس دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کو اس معاملے کے اوپر ایک پالیسی بنانی چاہیے تھی، ہندوستان کے ساتھ ملاقہ ٹھیک کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. اور آج جب اس کے اوپر کم از کم توجہ ہونی چاہیے، آج بھی وہ اس کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، اس کو خبروں میں سے نکال رہے ہیں اپنے احتجاج کے ذریعے.